بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم ڈسکس کریں گے ڈرگ ایڈکشن کے کویشچن اینڈ آنسرس کو، جو کہ ہمارے یونٹ 10 ہے. تو اس کویشچن اینڈ آنسرس میں ہم پھر اگین وہی کریں گے پیٹرن کی ہمارا بٹوین دا پیراگراف جو کویشچنس ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کے کویشچنز آنسرس کی طرف بھی ہم ان کے ڈسکشنز کی طرف جائیں گے. تو پہلا کویشچن کہتا ہے کہ آر ڈرگ ایڈکٹس اویئر آف دا ڈینجر آف دا ڈرگس؟ کیا جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں یا نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے؟ تو یقیناً اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ چیز کوئی بھی اس کے لیے کتنی خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا، اور خاص طور سے نشہ، اور وہ کتنا خطرناک ہے، یا منشیات اس کے لیے ڈرگس، یا وہ منشیات اس کے لیے کتنی خطرناک ہیں، تو پھر کبھی اسے استعمال نہیں کرے گا. یقیناً اسے اس چیز کا علم نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میں آنے والے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، ریزلٹس کیا ہوں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد زندگی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں. وچ انوائرمنٹل فیکٹرز آر ریسپانسبل فار ڈرگ ایڈکشن؟ ہم نے 2 انوائرمنٹل فیکٹرز کا پڑھا کتاب میں، اور ان 2 میں سے ایک انوائرمنٹل فیکٹر کون سا کہا انہوں نے؟ بالکل انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو دوست احباب جو اس کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ وہ پیئرز، جن کے ساتھ وہ رہا ہے، رہتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے. دوسرا اس نے کہا اس کی فیملی، اس کا گھر، ٹھیک ہے کہ نہیں، جہاں سے اسے ایسے حالات مل جائیں کہ جن سے وہ تنگ آ جائے، فیڈ اپ ہو جائے، اور جا کے اس قسم کے کاموں کو شروع کر دے. تیسرا کہتا ہے کہ what treatment is available at rehabilitation centers for drug victims؟ تو ادھر بھی 2 طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. ایک انہوں نے کہا کہ ان کی مکمل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، دوسرا انہیں میڈیکل اسسٹنس دی جاتی ہے. تو یہ 2 کام ہوتے ہیں ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، جن کے بعد ایک پیشنٹ جو ہے، ایک وکٹم جو ہے، وہ خود کو بہتر محسوس کرتا ہے اور زندگی کی بہتری کی طرف آتا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی فل کوآپریشن دے. What do you understand by the term counseling؟ کاؤنسلنگ سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کاؤنسلنگ سے مراد رہنمائی ہے. رہنمائی خود سے مراد اگر کیا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ رہنمائی خود کیا ہوتی، تو کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی معمہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایشو، اس کے بارے میں جو مکمل اویئرنیس، ٹھیک ہے، اس کے کنسیکوینسز کے ساتھ آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ کو دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیوچر، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں کاؤنسل کرنا ہوتا ہے آپ کی پریزنٹ سٹیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر ہم ایکسرسائز کے کوشچنز کی طرف آ جائیں تو کہتے ہیں کہ what are the effects of drug addiction؟ تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو نتائج یہ ہوں گے کہ انسان کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو ویلتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، سوشل ریلیشنز ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اکنامک کرائسس کا وہ شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ امبیرسمنٹ الگ سے مل رہی ہوگی، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ یہ دونوں ختم ہو جاتی ہے، ان کی ریٹارڈیشن شروع ہو جاتی ہے. وٹ آر دا کازز آف ڈرگ ایڈکشن؟ تو کہتے ہیں وجوہات کیا ہیں؟ تو وجوہات ہم ابھی پہلے بھی بتا کے ہیں. پھر کہ انسان کے گھریلو پر معاملات، ناچاکیاں، پریشانیاں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ دوستوں کی محفلیں، یہ وہ ذریعے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس لت میں آ جاتا ہے. یا پھر ایک وجہ یہ ہوتی ہے جو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اسے تھرل سمجھتا ہے اور کہتا ہے ذرا دیکھیں اس میں ایکسائٹمنٹ لائیں، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک آدھ دفعہ یوز کر لیں سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، میں بہت مضبوط ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایڈونچرس ہو جاتا ہے، اور اس ایڈونچر کو انجوائے کرنے کے لیے بھی وہ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے. What important role do rehabilitation centers play to control drug addiction؟ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں یہ ادارے جو ہیں، جو ان کے بحالی کی، جو منشیات سے بحالی کے لیے، کہ جو منشیات کے عادی ہیں ان کے بحالی کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہی تو وہ لوگ ادارے ہیں جو انہیں واپس نارمل لائف کی طرف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کی کوآپریشن، ان کی کوآرڈینیشن، ان کی جو میڈیکیشن، ٹھیک، ان کی ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، اور ان کی کیئر، وہ اس شخص کو جو چاہتا ہے کہ میں اس لعنت سے، اس عذاب سے خود کو نکالوں، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ کردار بہت بڑا، ادارے جو یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. واٹ از دا رول آف کاؤنسلنگ ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن؟ اگر پہلے سے دیکھیں، بات یہ کہ لوگ عادی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس ایڈونچر کو کرنے جا رہے ہیں
کل کو وہ ان کی زندگی میں کس کس قسم کی تباہیاں، کس قسم کی تبدیلیاں لے کے آ جائے گا. اگر ان کو یہ اویئرنیس ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر گورنمنٹ ایسے پروگرامز چلائے، ٹھیک ہے، ادارے ایسے، منشیات کے ادارے ایسے پروگرامز کریں، نوجوانوں کو خاص طور سے آگاہی کے پروگرامز کریں، انہیں اویئرنیس دیں، تو یقیناً پھر انہیں کاؤنسل کریں تو وہ رک جائیں گے ان چیزوں سے اور بچ جائیں گے، اور ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں اس لعنت سے. Why do families feel reluctant to take the drug victim to drug rehabilitation centers؟ وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ کہیں پھر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے لوگوں میں کہ دیکھو ان کے گھر میں کوئی نشے کا عادی ہے، یا پھر لوگوں کے طنز تانے، ٹھیک ہے، نہ کٹی پٹی باتیں اور وہ ترش جملے، اور اس کے علاوہ پھر وہ لوگوں سے خود کو پھر لوگ ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. تو ان سارے خوف اور اس ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹ کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز. What are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such patients؟ ان کی رسپانسبلٹیز یہ ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں ان اداروں کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں. اور پھر کوآپریشن کس طرح کا ہوگا کہ ادارے تو ان پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی نظر رکھیں، اپنے اس کے دوستوں کو بھی کہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر کڑی نظر ہو کہ وہ دوبارہ سے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آنے کے بعد دوبارہ کہیں اس طرح کے نشے میں پھر تو نہیں لگ جاتا، پھر ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ تو نہیں رہا، تو وہ ان سے دور ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں کی کنفرمیشن جو ہے وہ یہ فیملیز کریں، یہ کوآپریشن کریں وہ ان اداروں کے ساتھ، تاکہ ان کے لیے بھی ایک اسسٹنس ہو اور وہ بھی ویجیلنٹ رہیں. جہاں ڈاکٹرز تو رول پلے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ان گھر والوں کو بھی جن میں اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بھی اپنا پورا کردار ادا کریں، اور اسے فیملی کا ممبر سمجھ کے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ انوالو رکھیں، نہ کہ اسے تنہا چھوڑیں، دوبارہ اس طرح کی لائف کی طرف جانے کے مواقع دیں جن کی وجہ سے وہ پہلے چلا گیا. تو یہ ساری فیملی کی رسپانسبلٹیز ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.